میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے ساتھیوں سے فرما دیا ہے جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کی طرف سے جو ایک گواہی ان کے لیے آئی وہ بھی پھر قیامت تک نہ پہلے کسی کے لیے تھی نہ آئندہ کسی کے لیے ہے کہ آپ 17 رمضان کی رات کو شب جمعہ تھی تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بے کا ان تہلک ہادل عصابت فلن تعبد، میرے مولا اگر یہ لوگ تو نے ہلاک کر دیے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ بات کسی کے لیے نہیں فرمائی، کسی کے لیے نہیں فرمائی، صرف ان 313 کے لیے فرمائی کہ جتنے اہم لوگ ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اثاثہ ہیں، اگر یہ شکست کھا گیا اور مارا گیا تو پھر یا اللہ تیرا نام بھی دنیا سے گیا۔ جنگ سے پہلے ہوا کا ایک جھونکا آیا، بگول ایسے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ پھر تھوڑی بعد دوبارہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے رب کو پکارا تو اس نے لبیک کہتے ہوئے فرمایا کہ چلو وہ 1000 ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ کتنے صحابہ کا فرمان ہے کہ میں نے تلوار اٹھائی اور میری تلوار سے پہلے اس کی گردن اڑ کے وہ گئی۔ فرشتے پہلی دفعہ لڑنے کے لیے آئے۔ جبریل نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا آسمانوں کے فرشتوں میں جو 1000 فرشتہ بدر میں آئے وہ سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین نصیب فرمائی، اور ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم ایمان والے بن جائیں تو اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر کون تمہارے اوپر؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر ہم تمہاری مدد کریں کون غالب آئے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلحنا وأصلح ذات بيننا اللهم اكفنا شرهم بما شئت ومن شئت وكيف شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تو ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارا یہ چھوٹا سا خیر کا ایک حلقہ ہے اسے بھی اپنے خزانوں میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مردوں نے، عورتوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، سب کے اٹھے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو پرامن بنا دے، پرامن بنا دے، پرامن بنا دے، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے، چوری ڈاکے کی فضا کو ختم فرما دے، سود کے اڈے، شراب کے اڈے، بدکاری کے اڈوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تاجروں کو دیانتداری، سچائی نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو عدل، انصاف اور دیانت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمارے تمام شعبہ جات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو مردوں عورتوں کے جتنے بھی یا اللہ روزے رکھ رہے ہیں قبول فرما، جو ابھی تک غافل ہیں کل سے ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو حرمین میں پہنچے ہوئے ان کی حاضری قبول فرما، آپس کی غلط فہمیوں کو دور فرما، نفرتوں کو دور فرما، عداوتوں کو دور فرما، جو صاحب اولاد نہیں ان کی جھولیوں کو اولاد سے بھر دے، نیک و صالح عطا فرما، جن کو دیے ہیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو مقروض ہیں تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔